سورہ العنکبوت اس حقیقت سے آغاز کرتی ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون محض دعویٰ کرتا ہے۔ یہ آزمائشیں کبھی خوف، کبھی نقصان، کبھی مخالفت اور کبھی حق پر ثابت قدم رہنے کے امتحان کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اللہ اس صورت میں پچھلی قوموں کی مثالیں دیتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ غرق کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم نے توحید کی دعوت دی، انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت لوط کی قوم اپنی بدکاریوں پر قائم رہی تو انہیں عذاب نے گھیر لیا۔ قوم مدین، قوم عاد و سمود اور قارون، فرعون، حامان، سب کے انجام کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کو جھٹلاتی ہے تو انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ سورہ واضح کرتی ہے کہ اللہ کے سوا جن کو لوگ اپنا سہارا سمجھتے ہیں ان کی حیثیت مکڑی کے کمزور جالے جیسی ہے، وہ نہ خود مضبوط ہیں اور نہ کسی کو امن دے سکتے ہیں۔ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اس صورت میں ہجرت کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ گھر بار چھوڑتے ہیں اللہ ان کے لیے زمین کو وسیع کر دیتا ہے اور انہیں بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ نماز کے حکم کو خاص طور پر بیان کرتا ہے کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے راستے میں کوشش کرتے ہیں وہ انہیں ضرور اپنی طرف ہدایت کے راستے دکھاتا ہے اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔